اليمين نحو الأذن. وعن علي المرتضى رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل أو كما قال رضي الله تعالى عنه. معزز و مکرم مہمانان کرام، علماء اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے حضرت الاستاد ہم جیسے کتنے نام کے علماء کے حضرت استاد ہیں، بڑے محدث ہیں. اللہ نے ان کو جو علمی مقام دیا ہے، تحقیق میں ان کا جو مقام ہے آپ نے خود دیکھ لیا، سن لیا. حضرت کے بعد اب میں کیا بیان کروں گا. اور پھر حضرت مولانا عبد الناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی جگہ میں ابھی پڑھا رہے ہیں. آپ اس سے ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ان حضرات کے بعد ان حضرات کا مجھے حکم ہوا کہ میں بھی کچھ کہوں. محتمم صاحب کا بھی حکم ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب فرما لیتے ہیں. ان علماء کرام کو، ان حفاظ اعظام کو اللہ نے منتخب فرما لیا. اور صرف انہی کو نہیں، 101 علماء اور حفاظ کے سروں پر آج دستار رکھے گئے. یہ 101 خاندان کو اللہ نے منتخب فرما لیا. اور ہزاروں خاندان جو ان کے پڑھنے میں، ان کی تعلیم میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی انہوں نے تعاون کیا، اللہ نے ان کو بھی منتخب فرما لیا. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک مجلس میں، جلسہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما لے. ان عزیز طلباء اور اب جو فضلاء علماء حفاظ ہیں، مجھے ابھی حضرت کے ایک سنت پر عمل سے یاد آئی کہ میں وہ حدیث سنا دوں. حفظ کا جو سب سے پہلا طالب علم آیا، ان کا شملہ ادھر سے بائیں طرف سے لٹک رہا تھا. حضرت نے کھول کر اس کو دائیں جانب لٹکایا اور پھر امامہ باندھا. چنانچہ مجمع الزوائد اور المعجم الکبیر کی حدیث ہے. الحمدللہ اصل کتاب میں بھی اللہ نے دیکھنے کا موقع دیا، اور خود حضرت کی کتاب انوار نبوت میں بھی وہ حدیث ہے. حضرت نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی صوبہ کا گورنر بناتے، والی بناتے، تو ان کے سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ دائیں طرف لٹکا لیتے تھے. ہمارے تمام طلبہ عزیز اگر بائیں طرف لٹکائے ہیں تو آج کم سے کم دائیں طرف لٹکا لیجئے بھی. تو یہ جو دستار ان کے سر پر ان اکابر نے رکھا ہے، یہ صرف دستار فضیلت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کے لیے بھی یہ دستار، یہ پگڑی رکھی گئی ہے. ان کے سروں پر جو پگڑی باندھی گئی ہے، گویا کہ ان پر ایک ذمہ داری ان حضرات نے، ہمارے علماء اساتذہ اکابر نے دی ہے کہ اب جو امانت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بافیض ادارے کی برکت سے اللہ نے ان تک پہنچائی ہے،
وہ اب جو ہے قوم اور امت تک جو ہے یہ امانت پہنچائیں، اور آپ سب کو سامنے بلا کر پھر یہ ذمہ داری ان کو دی گئی، ورنہ ایسا بھی کیا جا سکتا تھا، آپ کو نہیں بلایا جاتا، درسگاہی میں یہ ذمہ داری دے دی جاتی، لیکن بہت ساری مصلحتوں مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ آپ بھی دیکھ لیں کہ ہاں ان پر ذمہ داری دی گئی ہے، لہذا ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے میں بھی آپ کو معاون بننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھتیجا عالم بن کر گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شادی سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سنت مدرسے میں رکھو، ہم تو رسم و رواج کے مطابق ہی شادی کرائیں گے، تو گویا کہ آپ نے علم دین ان کو حاصل تو کرایا، لیکن جو ذمہ داری ان پر دی گئی اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں آپ معاون نہیں بن رہے ہیں، لہذا یہ ان کے سروں پر امامہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بھی یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ ان حفاظ علماء کے ذریعہ آپ تک کتاب و سنت کا جو طریقہ پہنچے، اور یہ حضرات جو طریقہ آپ کو کتاب و سنت سے بتائیں آپ ان پر عمل کریں اور ان کے لیے معاون بنیں۔ اس کے بعد میں نے بخاری شریف ہی میں کتاب الرقاق میں ایک اثر ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی خلیفہ رابع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی کے داماد، اور جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، علم کے شہر میں علم کے دروازے کے ذریعہ ہی آدمی گھس سکتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت قیمتی اثر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا بھی سفر کر رہی ہے، آخرت بھی سفر کر رہی ہے، دونوں مسافر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ دنیا سفر کر کے جا رہی ہے۔ ٹھکری باری سے ایک آدمی کشن گنج جائے، گاڑی لے کر نکل گیا تو لمحہ بلمحہ وہ آپ سے دور ہوتا رہے گا، اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے لیکن وہ سفر کر کے آ رہی ہے۔ کشن گنج سے ایک آدمی گاڑی لے کر نکلا، آپ نے پوچھا کہاں پہنچے ہیں؟ مجلس پور۔ کہاں پہنچے ہیں؟ دھرم پور۔ کہاں پہنچے ہیں؟ بپریت۔ لمحہ بلمحہ وہ آپ سے قریب ہو رہا ہے، تو دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، لہذا ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے جو ہم سے ہمارے پاس آ رہی ہے، جن سے ہم قریب ہو رہے ہیں، جو ہم سے قریب ہو رہا ہے ان سے ہم کو دوستی کرنی چاہیے، ان کو ہمیں محبوب بنانا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ دنیا اور آخرت دونوں مسافر ہیں اور دونوں کے چہیتے اس دنیا میں ہیں، دونوں کی اولاد ہیں، دونوں پر فدا اور عاشق اور دونوں کے دیوانے اس دنیا میں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو دنیا کے دیوانے ہیں، ان کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں، آخرت سے کوئی مقصد نہیں، وہ کہتا ہے کہ آخرت میں جنت ہے، کون دیکھا ہے؟ قبر میں عذاب ہوگا، کون دیکھا ہے؟ بس دنیا کماؤ، دنیا کا نفع دکھ رہا ہے۔ وہ ابنائے دنیا میں سے، دنیا کے چہیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اصل مقصد آخرت ہے، مطمع نظر آخرت ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اصل منزل، اصل ٹھکانہ جنت اور آخرت ہے۔ اللہ کے حضرت علی فرماتے ہیں کونوا من ابناء الآخرہ، دیکھو آخرت کا بیٹا بنو، آخرت کا چہیتا بنو، آخرت پر فدا ہونے والا بنو، دنیا پر فدا ہونے والا مت بنو۔ جو آدمی آخرت پر فدا ہوگا، آخرت پر قربان ہوگا، ان کی نگاہ میں ہر جگہ آخرت ہوگی، دنیا نہیں ہوگی کہ جیب سے پیسے نکلیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، میں تو گن کے 10,000 رکھا تھا، 2,000 چندہ دوں گا تو پھر جو ہے ہمارے پاس 8,000 رہ جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا، وہ سوچے گا کہ جو آخرت میں ہمارے جیب سے نکل کر جا رہا ہے یہی تو اصل ہے، یہ ہمارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، مصیبتوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے، حشر قبر میں رسوائی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔
चुनांचे हजरत अली फरमाते हैं वइन्नल यौमा अमल वला हिसाब, आज अमल का दिन है, जो करना है आज करो। यहाँ आज कोई एग्जाम परीक्षा नहीं है। वल गद हिसाब वला अमल, कल यानी आंख बंद होते ही एग्जाम शुरू हो जाएगा, हिसाब शुरू हो जाएगा। कुछ करना है तो आज करो, कल पर मत टालो कि नहीं आज नहीं कल करूंगा। अच्छा ठीक है, घर जाते हैं, बेगम साहिबा से मशवरा करेंगे ठिकरी बारी में कितना ताउन करना है, फिर कल देखा जाएगा। कल नहीं, आज अमल का दिन है। कल तुमको इस दुनिया में मिलने वाला भी है या नहीं तुमको नहीं मालूम। कल तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। एग्जाम हाल में कोई तैयारी करने का कोई टीचर, कोई निगरान मौका नहीं दे सकता है। चुनांचे जैसे ही आंख बंद होगी एग्जाम शुरू, दो परीक्षा होगा, जो दो इम्तिहान होगा। हर मदरसे में, हर स्कूल में एक हाफ ईयरली 6 माही एग्जाम होता है, एक फाइनल सालाना एग्जाम होता है। इसी तरह मरते ही 2 एग्जाम होगा। एक कब्र में वो हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें 3 सवाल होगा, और एक कयामत में जो सालाना और फाइनल एग्जाम होगा वहां 5 सवाल होगा। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने पर्चा आउट कर दिया कि हाफ ईयरली एग्जाम का क्या क्वेश्चन होगा, क्या सवाल होगा, और फाइनल एग्जाम का सवाल क्या होगा। आपने आउट कर दिया पर्चा। खुदा की कसम, दुनिया में कोई कितना गबी कुन जहन बच्चा हो, अगर 3-4 दिन पहले भी क्वेश्चन आउट हो जाए, पर्चा उनको मालूम हो जाए कि फाइनल मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, या जो है हमारे मदरसों के एग्जाम में फला सवाल आने वाला है, कितना गबी जो है जहन के एतबार से कमजोर बच्चा हो, लेकिन वो 3-4 दिन खूब मेहनत करके फर्स्ट डिवीजन से कामयाब होगा। क्यों? पर्चा आउट हो गया। लेकिन हमारे आका और मौला ने पर्चा आउट कर दिया, और मौका भी सिर्फ 3 दिन का नहीं, किसी को 60 साल का मौका मिल रहा है, किसी को 50 साल का मौका मिल रहा है, किसी को 40 साल का मौका मिल रहा है। अगर किसी को नहीं मिला कि 13 साल में बच्चा मर गया खेलते कूदते, उनको तो मौका ही नहीं मिला। बचपना में लाशऊरी और लड़कपने में वो जो दुनिया से चला गया, तो कह रहे फिर कोई बात नहीं, बगैर एग्जाम के वो पास है। वो बालिग नहीं हुआ था तो बगैर एग्जाम के पास है। क्यों? क्वेश्चन हल करने का उनको मौका नहीं मिला। अल्लाह ने इतना मौका हमको दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आखिरत में कुछ जखीरा जमा करना चाहते हैं तो इस दुनिया में कुछ जो है करके जाएं। ये करने का वक्त है, ये अमल का जमाना है, और आंख बंद होते ही अमल का जमाना नहीं होगा। कुरान में आयतें हैं, हदीसें हैं कि जो है आदमी कहेगा अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, बहुत अच्छा अमल करके आऊंगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे नहीं, अब वापस जाने का कोई मौका नहीं। कब्र में कोई कहे कि हमको जरा मौका दीजिए दोबारा दुनिया में कुछ जाकर अमल करके आऊं, तो मौका नहीं दिया जाएगा। और अल्लाह का बहुत महबूब पसंदीदा कोई बंदा हो, हमारे एक बुजुर्ग ने फरमाया मुझे जन्नत में अल्लाह फरमाएंगे क्या चाहत तुम्हारी है, तो मैं कहूंगा नमाज पढ़ने की मुझे इजाजत दीजिए, मेरी जो है लज्जत, मेरा मजा तो नमाजी में मुझे मजा मिलेगा। अगर कोई ऐसा अल्लाह का महबूब बंदा हो जिसको अमल का मौका दे दिया जाए, तो वो अमल सवाब के लिए नहीं होगा, वो टाइम पास होगा। चुनांचे एक बुजुर्ग ने का वाकया है कि वो कब्रिस्तान गए जियारत के लिए, सलाम पढ़े और फातिहा पढ़ने लगे, तो उनको कश्फ हुआ कि इस कब्रिस्तान में एक कब्र है, एक बुजुर्ग हैं और वो तिलावत कर रहे हैं। तो उस कब्र के करीब गए, मुराकबा किए, तो देखे वाकईतन तिलावत में मशगूल हैं। इन्होंने कहा भाई कब्र में तिलावत, कब्रिस्तान में आप तिलावत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं तिलावत कर रहा हूँ। जब मुझे दफन किया गया, फरिश्ते आए, बशीर और मुबश्शिर, जो नेक लोगों के पास फरिश्ते आएंगे वो बहुत हशाश बशाश हसीन जमील चेहरे वाले खुशखबरी सुनाने वाले होंगे। तो बशीर और मुबश्शिर मेरे पास आया और आकर कहा कि जो है 3 सवाल किया, मैंने तीनों सवाल का जवाब दे दिया। तो कहा कि आप कयामत तक के लिए सो जाओ, ये जो जन्नत है ना देखा दिया, ये जन्नत तुमको मिलेगी, लेकिन कयामत के बाद मिलेगी, कयामत तक आराम करो, मैं अभी तुम पर नींद उतार देता हूँ, आराम से सो जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई सोना नहीं है, सो के क्या होगा।
مجھے تلاوت کرنے کا موقع دے دیا جائے، میں قیامت تک تلاوت کرتا رہوں گا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا دے دو میرے بندے کو تلاوت کا موقع، قرآن شریف مہیا کر دو۔ مجھے مہیا کر دیا گیا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور الحمدللہ 10,000 قرآن میں نے پڑھ لیا۔ کتنا ہزار؟ 10,000۔ تو جو قبر پر فاتحہ پڑھنے والے زندہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ تو اس قبر والے بزرگ نے کہا کہ حضرت یہ 10,000 قرآن آپ لے لیجئے، آپ کا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ آپ کے ایک سبحان اللہ کا اجر اور ثواب اللہ کے یہاں کم سے کم 10 نیکی آپ کو مل رہی ہے، اور میں 10,000 قرآن پڑھا ہوں لیکن اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، یہ تو ٹائم پاس ہے میرے لیے۔ اس لیے یہ عمل کا موقع ہے، جو کرنا ہے آج کیجئے۔ ظاہر ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہمارے حضرت کو جو وقت دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی پورا کر دیا، تو میں کیوں وہاں تک پہنچوں، میں بھی پورا کر لیتا ہوں پہلے ہی۔